میرے نبی نے فرمایا جو شخص فجر کے بعد سونے کا عادی ہو، جو آدمی فجر کے بعد سونے کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے، اور جس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عورتیں فجر کے بعد سونے کی عادی ہوتی ہیں، جن عورتوں کو فجر کے بعد سونے کی عادت ہوتی ہے، 12 بجے تک وہ سوتی رہتی ہیں، ایسی عورتوں کا ذہن کام نہیں کرتا، کمزور ذہن ہو جاتا ہے، بات کرنا بھول جاتی ہیں، چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہیں، باتیں بھول جاتی ہیں۔ ایسی عورتیں جس گھر میں بھی آتی ہیں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، سکون کے جنازے نکل جاتے ہیں، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ کون سی عورتیں؟ جو فجر کے بعد سونے کی عادی ہوتی ہیں، جن کو فجر کے بعد سونے کی عادت ہوتی ہے، 12 بجے تک سوتی رہتی ہیں، وہاں نہ اللہ کا نام نہ اس کے رسول کا نام، فجر کی نماز ان کے نصیب میں نہیں ہوتی، فجر کی نماز سے محروم، فجر کے قیام سے محروم، رکوع سے محروم، اللہ کے حضور جھکتی نہیں۔ پر میں ایسی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے وہاں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کا بندہ پیر کے پاس جاتا ہے، کہتا جی پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا کریں گھر میں برکت نہیں، برکت نہیں، سکون نہیں۔ اور بھائی اپنی عورتوں کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، جب وہ فجر کے وقت اٹھیں گی اللہ کے حضور جھکیں گی، دعا کریں گی، رزق حلال طلب کریں گی، برکت طلب کریں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے اور بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ حلال رزق ان لوگوں کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، جو لوگ 12 بجے اٹھتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کو ادھر ادھر کا تو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن حلال رزق کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں، فجر کے بعد سوتے رہتے ہیں۔ رات کو دیر تک جاگنے والوں کے لیے صبح سویرے اٹھنا کافی مشکل بن جاتا ہے، اور جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، وہ اچھے طالب علم ہرگز نہیں بن پاتے، کبھی بھی اچھے طالب علم نہیں بن پاتے، وہ کامیاب کاروباری نہیں بن پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 99% کامیاب لوگ صبح جلد اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، رات کو جلد سوتے ہیں، صبح جلد اٹھتے ہیں، اس وقت چڑیوں کی آواز نہیں ہوتی، چرند پرند سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، یہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ کچھ سوچتے ہیں جو دیر سے اٹھنے والا ہرگز نہیں سوچ پاتا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، آنے والے اچھے مستقبل کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق وسیع عطا کرتا ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، محتاجی ان کے قریب نہیں آتی، دکھ ان کے قریب نہیں آتی۔ جو لوگ صبح جلد اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی بزرگ حضرات آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے، اللہ کے نیک لوگ آئے، غوث، کتب، ابدال، کلندر، جن کا نام لیتے ہی آج ہماری زبان میٹھی ہو جاتی، ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ کے حضور جھکنے کی ان تمام بزرگوں کی عادت رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میں تمہیں دنیا کے سب سے بڑے کامیاب انسان کی مثال دیتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک قافلہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ سفر کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، کہیں سفر کو جا رہا ہوتا ہے، رات کو بھی وہ سفر کرتا ہے۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، یہ قافلہ تھک جاتا ہے، قافلے میں چلنے والے لوگ تمام لوگ تھک جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں، سکون کر لیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، یہ مشاورت کے بعد یہ تمام قافلے والے وہیں سو جاتے ہیں، تمام قافلے والے تھکے ہارے مسافر وہیں سو جاتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو سوتا نہیں ہے،
وہ اٹھتا ہے، طہارت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کرتا ہے، ہائے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ قیمتی سر اللہ کے حضور جھکاتا ہے، وہ قیمتی سر جس میں دیکھنے کی صلاحیت کروڑوں روپے کی آنکھیں ہیں، وہ قیمتی سر جس میں سننے کی صلاحیت کروڑوں روپے کے کان، وہ قیمتی سر جس میں سونگھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت کروڑوں اربوں روپے کی زبان، وہ قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، سارے مسافر سوئے ہوئے ہیں، جب اپنا اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کے کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلی، تو میرے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں زمین پر تو دیکھو، مالک دیکھ رہے ہیں، مالک عجیب سا منظر دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات سوئی ہوئی، ایک تیرا محبوب ہے جو اتنا بڑا قیمتی سر اس نے تیری بارگاہ کے آگے جھکایا ہوا ہے، کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے اندر سے جھانکو نا کہ یہ آخر کیا چاہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مالک یہ صرف تیری رضا چاہتا ہے۔ تیرا بندہ کہتا ہے مالک تو میرا بن جا، بس میں تیرا بن جاؤں، میں یہی چاہتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ، آج سے میں اس بندے کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا ہے۔ مسافر یہ بھی ہے، تھکا ہوا یہ بھی ہے، نیند اسے بھی آئی، اس نے نیند کو میری رضا پہ قربان کیا، اپنے سکون کو میری رضا پہ قربان کیا، اپنی تھکاوٹ کو میری رضا پہ قربان کر اس نے مجھے پانے کے لیے اتنا بڑا قیمتی سر جھکایا ہے۔ فرشتوں گواہ بن جاؤ، آج سے یہ میرا بن گیا، میں اس کا بن گیا۔ جوانوں رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ سنو رب کے عشق میں، رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ جوانوں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اگر تم چاہتی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں، رزق کی بارش برسنے لگ جائے، تو صبح جلد اٹھنے کی عادت بنا لو، جلد اٹھنے کی عادی بن جاؤ۔ جب صبح سویرے جلد اٹھو گی، اللہ کے حضور جھکو گی، اپنے مستقبل کے بارے میں اچھا سوچو گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ خدا را اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ نماز میں عزت ہے، نماز میں مقام ہے، نماز میں کامیابی ہے، نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج، نماز کامیابی کی کنجی ہے۔ ایک صحابی میرے نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری فجر کی نماز پڑھی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ سکون میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گرم گرم نرم نرم بستروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، سردی ہوتی ہے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اب ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ آقا ہمیں بتائیں نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری فجر کی نماز پڑھی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔